اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کی کہ امت مسلمہ میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو آج نماز سے بھی محروم ہے اور روزے سے بھی محروم ہے، قرآن سے بھی محروم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور قرآن مجید جیسے عظیم کتاب فرقان العظیم کو ہمیں سننے کی توفیق اور سنانے کی توفیق عطا فرمایا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي الْمَقَامِ الْآخِرِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سب سے پہلے آج ہمیں اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کی کہ امت مسلمہ میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو آج نماز سے بھی محروم ہے اور روزے سے بھی محروم ہے، قرآن سے بھی محروم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں فرائض کو ادا کرنے کے بعد پھر سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور قرآن مجید جیسے عظیم کتاب فرقان العظیم کو ہمیں سننے کی توفیق اور سنانے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو اس بات کی شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، میں نے جو آیات پڑھا ہوں، سب سے پہلے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ابتدائی اسلام میں جب یہ قرآن نازل ہوئے، کچھ لوگوں نے کہنے لگا کہ بھائی یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو شعر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر اس کو کتابیں بنا لی، کتابوں کی شکل دی ہے۔ مختلف قسم کی باتیں ہوتے رہی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر، اس قرآن مجید کے اندر کیا رکھے ہیں؟ ہدایت رکھی ہے۔ کن کے لیے؟ للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جن کی دلوں کے اندر خوف خدا ہے، جن کی دلوں کے اندر اللہ کی خوف ہے، جو لوگ تقوی اور فرزگاری کو اختیار کی ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جنہوں نے بن دیکھے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر نماز کو قائم کیا،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے، اللہ کی عطائی مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہا کہ پھر وہ لوگ اللہ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمایا اس قرآن مجید سے پہلے ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ مطلب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آنے والے۔ پھر آخر میں جا کے کہ اللہ پاک پروردگار عالم فرمائے کہ اللہ کی دین یعنی قیامت کے دن کے اوپر، یوم الآخرت کے اوپر یہ یقین کرنے والوں میں سے یہ لوگ ہیں تقوی اختیار کرنے والے فرزگار۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے، کلام الہی اللہ کی قرآن کتنی بڑی عظمت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پورے امت مسلمہ کے لیے اللہ نے دو انعامات عطا فرمایا۔ ایک تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک، یہ بہت بڑی نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ دوسری نمبر اللہ کی کلام قرآن مجید فرقان العظیم کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت انعام بنا کر اس دنیا کے اندر بھی جو امت مسلمہ کے لیے۔ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے فرقان العظیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے فرمایا یہ کلام اللہ شریف ہے، اللہ کی کلام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ ہم نے خود ہی لی ہے، کہ اللہ نے اس کو حفاظت بھی کریں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے کہ یہ جو کلام اللہ شریف ہے یہ بھی ایک قرآن مجید کی اعجاز ہے، یہ بہت بڑی اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت نے اور کسی کتاب کو 104 کتابیں ہیں، اس میں سے 4 مشہور کتاب ہے توریت، زبور، انجیل، پھر اس کے بعد قرآن جس کو اللہ نے کلام اللہ شریف کہا، لیکن باقی 100 کتابیں اور 100 صحیفے اور 3 مشہور کتابیں اس کو اللہ نے کلام اللہ شریف نہیں کہا، اور اللہ نے یہ ذمہ بھی نہیں لی، بلکہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو فرمایا کہ لو یہ کتاب اس کو سنبھالو، تم اس کو سنبھالو، اس کی حفاظت کرو، حفاظت نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، حفاظت نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ نے یہ فرما دی، اور اللہ پاک پروردگار عالم اس کلام الہی کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے اس قرآن کو نازل بھی فرمایا اور پھر اس قرآن کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے، اس قرآن کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اب بات یہ ہے میرے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حافظ قرآن جس نے قرآن مجید پڑھا، جس نے قرآن مجید سیکھا اور پھر پڑھتا بھی ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، فرماتی ہیں ایسے حافظ قرآن سیدھے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر فرمایا ایسے حافظ قرآن جو ہمیشہ پڑھتے بھی ہے، قرآن کو پڑھا ہے اور ہمیشہ پڑھتے بھی ہے۔ میں دیکھیں آج تراویح میں سنایا، اللہ کی قرآن کو سنائے ہیں، ماشاءاللہ یہ پڑھنے والے بھی ہیں اور پڑھانے والے بھی ہیں، اس میں شامل ہو گئے، اللہ کی قرآن کو سنایا بھی ماشاءاللہ۔ اب فرمایا کہ ان کی درجات کتنی بڑی ہے کہ یہ اپنے گھر والوں میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہیں، ایسے 10 افراد کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے سفارش کرتے ہوئے، 10 افراد کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کی ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کی ہے وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دی ہے، ان کے اوپر جنت حرام ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جنت نہیں عطا فرمائیں گے، نہ ہی حافظ قرآن کی
حافظ قرآن کی کوئی طاقت ہوگا نہ ان کے کوئی اختیار ہوگا، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا کہ بھائی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ نبیوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مشرک والدین کے لیے، اپنے مشرک بھائی برادر کے لیے سفارش کر کے ان کو جنت کی طرف لے کے جائیں۔ تو اللہ نے ان کو بھی، نبیوں کو بھی اجازت نہیں دی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کی معافی نہیں ہے۔ ہاں میرے دوستوں، باقی جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ، کہ گناہ صغیرہ جب انسان نماز کی ارادہ کرتے ہیں اور وضو کرنے جاتے ہیں، جب وہ کلی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی زبان کی جتنی خرافات ہے، جتنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کہ پورے دن میں جو بکے کہ وہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب جب وہ اپنے ناک میں پانی دیتے ہیں نا، اس کی ناک کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب وہ چہرہ دھوتے ہیں، منہ دھونے کے بعد اس کی سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھوں کی تمام گناہوں کو، جب سر کے مسح کرتے ہیں اور پھر پورے سر کی تمام گناہوں کو، اور جب پاؤں دھوتے ہیں اس کی پاؤں کی تمام کبیرہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر نماز کے لیے آ کر جب کھڑے ہوتے ہیں میرے دوستو، نماز پڑھتے ہیں نا اللہ کے لیے، اور نماز کی اہتمام کرتے ہیں اس انداز سے کہ بھائی ایک نماز کی جو فرائض ہیں کہ ایک فرائض کو ادا کرنے کے لیے 13 اور فرائض ہے، ارکان اور احکام، یہ 13 فرائض کو ادا کی ہے۔ اگر یہ 13 فرائض ادا نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد 14 واجبات ہے، اس کا بھی اہتمام کیے ہیں، اس کے بھی مکمل طور پر ادا کی ہے۔ 52 سنتی ہیں، یہ 52 سنتوں کو سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے نماز کو ادا کیے خضوع کے ساتھ، کس انداز سے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں پل صراط کی پل کے اوپر کھڑا ہوں، میرے پیچھے موت کی فرشتہ کھڑے ہیں، میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، یہی میری آخری نماز ہے، نہیں معلوم دوبارہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر جب وہ بندہ نماز پڑھتے ہیں کہ اس نماز کی بدلہ یہ ہے میرے دوستوں، وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی حساب کتاب نہیں ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، پھر وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اکبر، اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ۔ پھر کہتے ہیں بھائی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر یہ کہنے کے بعد بخاری شریف میں ہے کہ یحللون، اس کا مطلب ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد پھر فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 دفعہ بولی، اس سے اللہ پاک پروردگار عالم اس کی تمام گناہ کبیروں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب گناہ صغیرہ بھی معاف ہو گئے اور گناہ کبیرہ بھی معاف ہو گئے ہیں۔ اب گویا کہ وہ پھر دوبارہ نیا سرے سے جو ہے آگے کے لیے ابتدا کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرتے ہیں۔ پھر جب گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ وضو کے ذریعے سے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تمام گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں، ایک حدیث میں اور ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور سیکھنے والے ہیں نا، تو قرآن شریف جو سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اللہ پاک پروردگار عالم اس کے لیے بہت بڑی نعمتیں عطا فرمایا کہ تعلموا القرآن واقرؤوا فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشوف مسكا تفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب ووقع على مسك۔ کہا کہ جس نے قرآن مجید پڑھے ہیں کہ گویا کہ تھیلی میں مشک ہو، کہ تھیلی میں مشک ہو، اور پھر اس خوشبو کو، اس مشک کو پورا گھر کے اندر پھیلا دیں اور پورا گھر کے اندر وہ مشک پھیل جائے تو کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی خوشبو سے مہکتے ہوں گے۔ تو کہا کہ اگر کسی نے
قرآن مجید کو پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد پر اس نے اس کی تلاوت نہیں کی تو وہ گویا کہ مشق کی جو تھیلی ہے وہ بند کر کے رکھی ہے، مشق جو ہے، جو خوشبو ہے وہ باہر نکل نہیں پائے، تو اس کی خوشبو کی وجہ سے جس نے پڑھا ہے پورا گھر کو معطر کر دی ہے، پورا گھر کو معطر کر دی ہے خوشبو کے ذریعے سے۔ اب آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نماز میں قرآن شریف تلاوت کرنا بغیر نماز کی تلاوت سے اچھے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا تلاوت کرنا کہ تسبیح و تحلیل سے افضل ہے، اور پھر تسبیح و تحلیل سے نہ صدقہ کرنا، تسبیح و تحلیل سے اچھے کیا ہے بھائی؟ صدقہ سے بہتر ہے، تسبیح و تحلیل صدقہ سے بہتر ہے، اور صدقے اور روزے سے بہتر ہے، اور روزے جنت کی کنجی ہے۔ روزے کیا ہے بھائی؟ جنت کی کنجی ہے، اور جنت کی آگ، جہنم کی آگ سے بچانے والی اور روزہ ہے۔ تو آپ دیکھیں صدقے سے بہتر کیا ہے بھائی؟ روزے سے بہتر صدقے ہیں۔ پھر فرمایا جو قرآن مجید اللہ کی قرآن کو نماز میں پڑھی جائے تو ایسے پڑھنے سے بہتر اللہ کی نماز کے اندر پڑھی جائے۔ اور پھر قرآن مجید تلاوت کرنا مطلب کیا ہے کہ افضل الذکر تلاوت القرآن، یعنی ذکر کے سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سب سے بہترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ لوگوں کی دلوں کے اندر بھی جنگ پڑ جاتی ہیں، جیسے لوہے کے اندر پانی لگنے سے جنگ پڑ جاتی ہے، اس کو سائیکل کے ذریعہ سے اس کو تیز کرتی ہیں، اس کی جنگ کو ختم کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ کہ لوگوں کی دلوں کے اندر جو جنگ پڑتی ہیں اس کو صفائی کی کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اور قرآن مجید کو خوب زیادہ تلاوت کیا کرو، تو اس سے تمہارے دلوں کی جنگ اللہ رب العزت ختم کر دیں گے، تمہارے دلوں کی جنگ کو رب العزت ہٹا دیں گے۔ تو میرے دوستوں پھر حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے کہ ہر چیز کا ایک شرافت اور افتخار ہے، فخر ہوتی ہے ہر چیز کی ہے۔ تو میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی فخر کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید عطا فرمایا کہ پورے امت مسلمہ کے لیے یہ قرآن مجید ایک شرافت اور ایک افتخار ہے۔ آپ دیکھیں پورے کائنات سے جتنی حافظ قرآن ہیں، اللہ کے قرآن کی حفظ کرنے والے، ان کو لا کر ایک جگہ پہ جمع کریں اور پڑھانا شروع کر دیں، نہ کوئی زبر کی غلطیاں، نہ کوئی زیر کی غلطیاں، نہ کوئی پیش کی غلطیاں، گنہ مد مخارج اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور کسی کتاب کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے، اللہ کی قرآن کو پڑھتے جا رہا ہے۔ میرے دوستوں قاری عبد الباسط پڑھ رہا ہے تو ان کی آواز کی انداز کچھ اور ہے، میرے دوستوں قاری ادریس پڑھ رہے ان کی آواز کی انداز کچھ اور ہے، بھائی عبد الرحمن بن سدوس پڑھ رہے تو اس کی آواز کے انداز کچھ اور ہے، اور انسانوں کو سرور آ رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں اس قرآن کو سننے سے، مگر تمام تر غلطیوں سے اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اس قرآن کو نہ ہی کسی کے پاس یہ طاقت ہے نہ اس قرآن کو کوئی تحریف کرے، نہ اس قرآن کو کوئی بدلے، نہ اس کی ایک حروف، نہ اس کی ایک حرکت، نہ زیر زبر کو کوئی تبدیل کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی قرآن کو اللہ نے خود ہی ذمہ لی ہے کہ میں خود اس قرآن کی حفاظت خود کروں گا۔ تو میرے دوستوں آپ دیکھیں فرمایا کسی نے اگر قرآن مجید کی ایک حرف پڑھے ہیں تو فرمایا کتاب اللہ میں سے، تو کہا کہ یہ مت سمجھو کہ ایک حرف کہ گویا کہ وہ 10 نیکی کی برابر ہے، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم کے اندر کتنی ہو گئی؟ گویا کہ 30 نیکیاں ہو گئی، اور یہ 30 نیکیاں رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، ایک نفل
فرض کی برابر ہے۔ تو آپ دیکھیں رمضان المبارک میں یہ قرآن سننے کی کتنی بڑی فضیلت اور کتنی نیکیاں ہو گئی ہوں گی۔ ایک نیکی 70 نیکی۔ تو پھر الف لام میم یہ ایک لفظ کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہنے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم ایک حروف ہے۔ تو اس میں کتنا نیکیاں ہوا کہ 30 نیکیاں، اور یہ 30 نیکیاں کو دیکھیں کہ ہر ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے۔ تو پھر رمضان المبارک کی مہینہ کے اندر جو سنانے والے ہیں اللہ کی قرآن کو، اور جن لوگوں نے سنے ہیں، تو کتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو حافظ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد میرے دوستو قرآن کو سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ تو زبانی جب یاد کرتے ہیں میرے دوستو، زبانی یاد کرنے کے بعد اللہ پاک پروردگار عالم میرے دوستوں کے جو حافظ قرآن ہیں، اور پھر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ حافظ قرآن یعنی حامل القرآن بھی کہتے ہیں، وہ صاحب القرآن نا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے روزانہ وہ قرآن مجید گھر کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اور روزانہ خود معمول کے مطابق صبح فجر کی بعد بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، مغرب کی بعد بھی تلاوت کر رہے ہوتی ہیں اپنے گھر کے اندر۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر وہ اپنے آپ کو مصروف کر دیا سنانے کے لیے، پھر اس کو یاد کر رہے ہوتی ہیں سنانے کے لیے، پھر اس میں شامل، وہ اس میں لگ کے وہ مشغول ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں ایسے قرآن مجید حفظ کرنے والے حافظ قرآن بچوں کی والدین کو اللہ پاک پروردگار عالم کل قیامت کو ایسے ایک تاج پہنائیں گے جس تاج کی چمک آفتاب کی، جس چاند کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر کسی کی گھر کے اندر وہ آفتاب کی روشنی پڑے پھر اس کی کیا بات ہے میرے دوستوں، اس کی کیا بات ہے؟ تاکہ اس آفتاب کی روشنی بھی سے زیادہ اس کی میرے دوستوں روشنی ہوگی۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم قرآن سننے اور سنانے والوں کے لیے کتنی بڑی رتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی رتبہ اللہ رب العزت عطا فرمایا۔ تو میرے دوستوں اسی طریقے سے اللہ پاک پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے دوستوں، آگے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، سفارش کرنے والا شافی نہیں ہوں گے، نہ کوئی نبی اور نہ ہی کوئی فرشتہ۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور قرآن مجید میرے دوستوں اور روزہ دو چیز ہے، اللہ کے دربار میں شفاعت بھی کریں گے، پھر اللہ سے جھگڑتے بھی رہیں گے، شفاعت بھی کریں گے، اللہ سے جھگڑتے بھی رہیں گے۔ اور روزے کہیں گے میں پورے دن اس کو بھوکا رکھا، پیاسے رکھا، پھر یہ حلال کھایا حرام سے بچے۔ اللہ رب العزت نا، یہ اللہ میں نے اس کو پورے دن تیرے لیے بھوکا رکھا، تیرے لیے بھوکا رکھا، اور تیرے خوشنودگی کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کو بھوکا رکھا۔ یہ اللہ تو اس پر راضی ہو جا، یہ اللہ تو اس پر راضی ہو جا۔ اور یہ روزہ سفارش کریں گے، اس کو جہنم کی طرف سے کھینچ کر اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، اس کی دامن پکڑے ہوں گے، یہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ پھر اس کی بعد قرآن مجید، جو قرآن مجید کہیں گے یا اللہ اس کی راتوں کو، اس کو میں نے جگایا، راتوں کو یہ میری تلاوت کرتے رہے، تہجدوں میں تلاوت کرتے رہیں، اور رات کو تراویحوں میں بھی تلاوت کرتے رہیں، یہ ہمیشہ ہر وقت تیری نا، مجھے ہمیشہ ہر وقت یہ مجھے تلاوت کرتے رہے، یا اللہ میرے سفارش کو قبول فرما۔ اور اللہ رب العزت ہے تمہارے سفارش کو قبول، اللہ سے جگڑتے رہیں گے اس حافظ قرآن کو جنت کی طرف لے کے جانے کے لیے۔ تو دیکھیں میرے دوستوں کتنی بڑی عظمت والی بات ہے اور کتنی بڑی رتبہ والی بات ہے اللہ کی قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، اس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر اور کوئی بڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھو ایک وزیر اعظم، وہ بھی حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کہ بھائی ہوم منسٹر ہے حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کتنی بڑا وزیر ہے، وہ صدر صاحب ہے ہمارے، کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟
हाफिज कुरान के पीछे, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो मेरे दोस्तों, मगर वो जब नमाज में खड़े होते हैं, वो छोटे से बच्चे क्यों ना हो, तो बोलते हैं इक्तदातुल बिहादल इमाम, हमने इक्तदा किया इसी इमाम के पीछे, हम खलीफा बन गए और इसको इमाम बना दिया, बस हम इसकी इक्तदा है और इसकी के ऊपर सवार कर दी कि आज हमारे नमाज जो भी कुछ हमने सुनना है, जो भी नमाज अदा करना है, जो भी इबादत करना है, इक्तदातुल बिहादल इमाम कहकर फ़र्ज का जिम्मा भी, सुन्नत की जिम्मा भी, वाजिबात की जिम्मा भी इमाम के कंधे के ऊपर चढ़ा दी और वो बस इक्तदा कर ली है। तो देखो कितना बड़े रुतबा है, कि इससे बड़े रुतबा हो सकता है? नहीं है। कहा कि बड़े दोस्तों के रात को एक बंदे का 10 आयात पढ़ना कि गोया के 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा अफजल है। 10 आयातों का पढ़ना 100 रकात नफिल नमाज से भी ज़्यादा अफजल है। और इल्म की एक बाब का सीखना या उसका मुताला करना या सुनना कि 1000 नफिल नमाज से भी ज़्यादा औला और अफजल है। और एक मसाइल का सीखना, एक मसाइल का, एक मसला का सीखना 1000 नफल नमाज से भी ज़्यादा औला और अफजल है। तो इसी वजह से मेरे दोस्तों अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फरमाए कि ये मेरे कुरान वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, मैंने मेरे बंदे के ऊपर जो कुरान नाजिल फरमाया, ऐ काफिरों, ऐ यहूदियों, ऐ मुशरिकों, क्या तुम शक व शुबा करते हो मेरे इस कुरान के ऊपर, मेरे इस कलामुल्लाह शरीफ के ऊपर, जिसको मैंने खुद नाजिल फरमाया और खुद उसकी हिफाजत की जिम्मा ली, लेकिन तुम्हारे पास किसी की ये ताकत नहीं है कि इस कुरान की एक हुरूफ, एक ज़ेर ज़बर को तुम तब्दील करोगे, बल्कि अल्लाह ने खुद जिम्मा ली है कि मैं इसको खुद हिफाजत फरमाऊंगा। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम लोग इस कुरान की जैसे कोई छोटी सी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये छोटी सी सूरत, इसकी मुकाबिला तो कर लो अगर कर सकते हो। बोले ये बात नहीं है सिर्फ कि अगर तुम नहीं, तुम्हारे कोई मददगार भी हो तो उसको भी लेकर आ जाओ कि इस कलाम इलाही के साथ, इस कलामुल्लाह शरीफ के साथ मुकाबिला कर लो, इस कलामुल्लाह शरीफ के साथ मुबाहिला कर लो। चैलेंज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज दे दिया है। फ़अतू बिसूरतिम मिन वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, कि तुमने, तुम्हारे कोई मददगार भी हो, आज अगर इस कलाम इलाही के साथ मुकाबिला, मुबाहला और चैलेंज नहीं कर सके तो क़यामत तक इस कलाम इलाही के साथ मुकाबिला और मुबाहला नहीं कर सकोगे, अल्लाह ने फरमा दी है। तो मेरे दोस्तों ये कलामुल्लाह शरीफ, फिर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इसकी पढ़ने वालों को, फिर उसकी बात सुनने वालों के लिए जो रुतबा अता फरमाए हाफिज़ कुरान, कि वो पढ़ते हैं चलते हुए। लेकिन आप ये नहीं समझें कि भाई वो तो हाफिज़ कुरान की रुतबा है। ये नहीं भाई, जो नाजरा पढ़ने वाले हैं, देख कर पढ़ रहे हैं, कि हाफिज़ कुरान बेगार देख कर पढ़ते हैं, हाफिज़ कुरान बेगार देख कर पढ़ते हैं तो उसका 1 गुना सवाब है। और बेगार हाफिज़ कुरान जो नाजरा पढ़ने वाले हैं, बड़े मुश्किल से, मुशक्क़त से, अभी देखो कैसे मुश्किल हो रहा है कि मानी गी उमना, वो देख रहे कि मानी मानी मनी गी, बड़े मुश्किल से उसकी ज़बान से निकल रहे होते हैं। उसकी ज़बान की लड़काहट और लुकनाहट की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको डबल यानी 2 गुना सवाब अता फरमाते हैं कि तुमने बड़ी मुश्किल से इसको पढ़े हो। क्योंकि हाफिज़ कुरान तो हिफ़्ज़ कर ली, उनका पढ़ना कोई मुश्किल नहीं उनके लिए, वो ज़बान से बड़े आसानी के साथ हिफ़्ज़ यानी बेगारे देख के पढ़ना शुरू कर दी। और जो देख कर पढ़ते उनको मुश्किलात होती हैं, तो इसी वजह से कि हाफिज़ कुरान से ज़्यादा सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़िरा वालों के सबब अता फरमाते हैं कि जो देख कर पढ़ते हैं अल्लाह उसको 2 गुना सबब अता फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों वही तो बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान को इस कायनात के लिए हिदायत बनाकर बजाया। और ये कुरान कब न कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात। मेरे दोस्तों ये कुरान को अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया इस रमज़ान मुबारक की महीना के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको नाजिल फरमाया, जिसमें अल्लाह ने बड़े दलीलें रखी हैं, रोशन दलीलें रखी हैं, अल्लाह ने बड़ी बराहिन रखी हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इस कुरान मजीद के अंदर, और ये अल्लाह ने इस कुरान को कब नाजिल फरमाया भाई? 27वीं शब यानी शब कदर की रात को अल्लाह ने ये कुरान को नाजिल फरमाया।
پھر ایک مشت جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، پہلے آسمان ہے، پھر اس کی بعد تھوڑی تھوڑی وقفے وقفے سے مقام دیکھ کر اللہ رب العزت ہر مقام کے مطابق اللہ نے اس قرآن کو بھیجتے رہے۔ کبھی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پہ، کبھی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، وہاں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کبھی اللہ کے رسول پہاڑوں میں، تو وہاں پہ پہاڑوں میں قرآن نازل فرمایا۔ کبھی اللہ کے رسول اور کہیں سفر کی حالت میں، تو وہاں پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو سواری کی حالت میں، تو میرے دوستو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ کبھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، تو اللہ پاک پروردگار اعظم وہاں پر قرآن نازل فرمایا۔ تو وقفے سے میرے دوستو یہ قرآن نازل ہوتے رہیں، لیکن اللہ نے جو ایک مست یہ قرآن کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ نے کب نازل فرمایا؟ کہ بھائی رمضان المبارک کے مہینہ میں، جس کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب میرے دوستو تقوی ہے کیا چیز ہے؟ اب دیکھو نا کہ تقوی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آئے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، فرزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تو ایسے ڈرنا جیسے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں اللہ نے فرمایا پھر مت مرو مگر مسلمان بن کر۔ تو مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور یقین بھی کیا، اور قیامت کے دن کے اوپر یقین بھی کرو۔ یہ ہے عقیدے کی بنیاد پر کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ تو یہ عقیدے کی بنیاد پر کہ بھائی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، نہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آ جائے تو سمجھ لو تم سچے متقی ہو، تو سمجھ لو تم سچے تقوی والے ہو، تو سمجھ لو کہ تم سچے خوف خدا رکھنے والے ہو، سمجھ لو تم سچے اللہ کو ڈرنے والے ہو، ورنہ گویا کہ تم اللہ کو ڈرنے والے نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پر میرے دوستوں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی کچھ بلائیں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، وہ کس سے آتی ہیں؟ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ تو اس بات کی تم یقین کر لو۔ تو میرے دوستوں اب ایک بندے بھوکے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک بندے اچھے کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ایک بندے رزق کی تنگی میں ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، ایک بندہ رزق کے اندر کشادگی میں ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ کے حکم سے۔ تو حاجت روا کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ کون ہے بھائی؟ قادر مطلق ہے۔ اللہ کون ہے بھائی؟ مختار کل ہے۔ اللہ کون ہے بھائی؟ سپر پاور والے ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ اس بات کے اوپر یقین کرنا، اس بات کے اوپر یقین کرنا کہ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی راسخ الایمان، یعنی ایمان کو راسخ والے ایمان۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایسے نہ ہو کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں آ جائے تم بولے نہیں معلوم یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، پھر بھائی کوئی بابوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، یار کوئی جادو تو نہیں کر دیا۔ کسی کے کاروبار میں تھوڑی سی فرق پڑتے ہیں تو بولتا ہے یار بابا کو جا کے پوچھو یار میرے کاروبار میں کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، یا کسی نے ٹونا تو نہیں کر دیا، یار ہو گیا کیا؟
کہ بھائی اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، یقین اللہ کے اوپر کرو، کوئی بھی ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتے ہیں، ایک بال بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتے ہیں، تو جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی اللہ حاجت روا ہے، وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ قادر مطلق ہے، وہی اللہ مختار کل ہے، وہی اللہ ہے جو سمیع اور بصیر، وہی اللہ خبیر ہے، وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہی اللہ حاضر، وہی اللہ ناظر، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت آج ہمارے درس قرآن میں بھی یہی بات کیا ہے کہ بھائی جب بندہ پوچھے میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، کہ کہہ دو فَإِنَّهُ قریب، کہ میں تو تمہارے بہت ہی قریب ہوں، کہ تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تمہارے۔ تو اللہ بولو کہ اللہ بہت ہی قریب ہے۔ اللہ کو دیکھو میرے دوستوں اپنے ہاتھوں کے اندر، ایک طرف 88، دوسری طرف 18، کتنے ہو گئے بھائی 99۔ اللہ کی صفاتی نام اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے اندر قائم فرما دی ہے، تو یہی تو اللہ کی وجود کی ثابت ہے، اللہ کی وجود کی دلائل ہے، یہی اللہ کی وجود کی دلائل کہ اللہ وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ ایسے نہیں حافظ قرآن کی بات آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں منع نہیں ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں، ہم کبھی کسی کو منع نہیں کرتے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن دین ضرور سکھانا جس سے وہ فرض واجب مستحب اور حلال اور حرام کی تمیز کر سکے کہ بھائی یہ حلال ہے تو یہ حرام ہے، ان سارے چیزوں کی تمیز جب اس کے اندر آ جائیں گے تو اب دنیا کی کسی بھی علم سے آپ کو منع نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی زبان سیکھنا اور رسول کی سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ شریف پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماشاء اللہ کون کون حافظ صاحب سنایا؟ حذیفہ ہے، اور آپ کیا نام ہے؟ وحاج، محمد حذیفہ اور محمد وحاج، ان دونوں نے سنایا ماشاء اللہ ہے۔ قاری صاحب حافظ محمد بلال بھی ماشاء اللہ، اللہ رب العزت ہر سال کو ان کو سنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سب کے لیے دعا مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ یا رب العالمین، جو حافظ قرآن حافظ محمد حذیفہ اور حافظ محمد وحاج اور حافظ محمد بلال، یہ اللہ انہوں نے
قرآن مجید سنایا ہے، یا اللہ جو غلطیاں ہوں گی تو معاف فرما، یا اللہ باقی ان کی وسیلے سے یا اللہ ان کی دادا دادی، ان کی نانا نانی، جتنے بھی لوگ ان کی خاندانوں میں سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ سب کو تو مغفرت عطا فرما دے، سب کی قبر کو نور سے منور عطا فرما دے، سب کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے، جنت الفردوس نصیب عطا فرما دے، یا رب العالمین جو قرآن ان لوگوں نے سنایا ہے، یا رب العالمین ہمیشہ ان حافظ قرآن کو یا اللہ کی قرآن کو پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیشہ 5 وقت نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیشہ ایک منزل دہرانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ باقی یا رب العالمین اس گھر میں جو پڑھایا گیا بھائی حامد بھائی کی والدین کو یا اللہ تو بخشش عطا فرما دے، یا اللہ ان کی بھتیجا جو بیمار ہے یا اللہ ان کو تو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ ان کی ساتھ عافیت کی معاملہ فرما دے، یا اللہ ان کے ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہر مشکلات کو آسان فرما دے، یا اللہ اس قرآن کے وسیلے سے اس گھر کے اندر برکاتیں عطا فرما دے، یا رب العالمین اس قرآن کے وسیلے سے گھر کے تمام افرادوں کو نمازی بنا دے، یا اللہ فرزگار بنا دے، سب کو تقوی اختیار کرنے والے بنا دے، یا رب العالمین سب کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے کے توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العزت کے حکم آکام ماننے کے توفیق عطا فرما دے، یا اللہ پورے امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے درود السلام کو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کی روضہ مبارک میں پہنچا دو، یا رب العالمین تمام صحابۃ الاجمعین تابعین تبع تابعین سلف صالحین میں مجتہدین اور خلفائے راشدین کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو، یا اللہ تمام اولیاء کرام تمام غوث کتب کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو، یا اللہ اہل بیت کی روح کی مغفرت میں پہنچا دو، یا اللہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں یا اللہ جن کی والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ سب کو تو مغفرت عطا فرما دو، سب کی قبر کو نور سے منور عطا فرما دو، سب کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دو، ہمارے قاری صاحب کے اہلیہ بھی بیمار ہے، یا اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہر مشکلات کو آسان فرما دے، یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما دے، یا اللہ ان کی صدافیت کی معاملہ فرما دو، یا اللہ ہمارے دعا کو قبول مقبول فرما، یا اللہ ہمارے دعا کو قبول مقبول فرما، یا اللہ مغفرت والے دن ہیں، یا اللہ رحمت والے دن گزر چکے ہیں، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، یا اللہ بیچ والے 10 دن مغفرت والے ہیں، یا اللہ اب بھی غفور رحیم ہیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دو، یا اللہ اب تو غفور رحیم ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم خطاگار ہیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دو، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دو، یا اللہ اب تو ستار ہے، تمام لوگوں کے عیب کو چھپانے والے ہو، یا اللہ ہم تو اپنے عیبوں کو ظاہر کرنے والے ہوں، یا اللہ جو ہمارے عیب کو چھپانے والے، یا اللہ رحمان الرحیم بھی ہو، یا اللہ رحم کرنے والے ہو، یا اللہ مہربانی کرنے والے نہایت مہربان والے ہو، یا اللہ غفور غفار بھی ہو، یا اللہ ستار بھی ہو، یا اللہ جبار بھی ہو، یا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہو، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دو، یا اللہ ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرما دو، رزق کے اندر کشادگی عطا فرما دو، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دو، یا اللہ ہمارے افواج پاکستان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی اندر جو حالتیں چل رہی ہیں، یا اللہ چاروں طرف بم دھماکیں وغیرہ ہو رہے ہیں، یا اللہ خودکش ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ملک کے اندر امن کو قائم فرما دو، یا اللہ خاص کر کے فلسطین کی جو شہداء ہے، یا اللہ جتنی عورتیں جتنے بچے شہید ہو چکے ہیں، یا اللہ فلسطین کی یا اللہ مظلوم ان مسلمان شہداؤں کی یا اللہ روح کی مغفرت میں پہنچا دو، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرما دو، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غائبی مدد فرما دو، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غائبی مدد فرما دو، یا اللہ جو فلسطین کے ساتھ جنگیں لڑنے والے ہیں، یا اللہ اسرائیل ہے اور دیگر ممالک جو ان کو ہوائیں دے رہے ہیں، یا رب العالمین ان کو نست نابود فرما دو، یا اللہ کشمیری مسلمانوں کو بھی یا رب العالمین ان کی بھی مدد فرما دے، یا اللہ پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرما دے، یا اللہ خاص کر کے یا اللہ فلسطین اور کشمیر کی مسلمانوں کو یا رب العالمین تو ان کی غائبی مدد فرما دے، یا اللہ خاص کر کے یا اللہ فلسطین کی جتنے عورت و مرد یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ ہزاروں یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں، یا اللہ ان کی بچے ہیں، یا اللہ اس دنیا سے یا اللہ یہ جا چکے ہیں، یا اللہ شہید ہو چکے ہیں،
یا رب العالمین ان شہدوں کی درجات کو تو بلند فرما دے یا اللہ، ان شہداء کے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ، ان کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما دے، جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے یا اللہ۔ جو فلسطین کی باتیں کرنے والے ہیں یا اللہ، ان کو بھی تو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے یا اللہ، ہمت فلسطین کے لیے جو کام کرنے والے ہیں یا اللہ، ان کو بھی تو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے یا اللہ۔ ہمارے دعا کو قبول و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔